الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ چل رہی تھی اور اس میں اس مقام تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوں، اور اس سے مراد بیعت ارادت تھی، جو ایک وعدہ ہوتا ہے ایک شیخ سے، ایک رہنما سے، ایک پیر سے، ایک مرشد سے کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے فرمان کے موافق اپنے نفس کو تابع کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل آسان سے آسان تر ہو جائیں۔ تو اس بیعت کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور یہ صوفیاء عظام کی اصل ہے کہ جب کوئی بیعت اسلام کر لے یا پیدائشی طور پر مسلمان ہو تو اس کے بعد اس سے کچھ مزید وعدے لیے جاتے ہیں، اس کی مزید تربیت کے لیے اسے اپنے قریب کیا جاتا ہے، اور جو وہ وعدہ کرتا ہے تربیت کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ مرشد کے حوالے کرتا ہے، اس کا یہاں تذکرہ بھی ہے، اور یہ آیات اور اس قسم کی دیگر احادیث کریمہ اس عمل کی اصل کہلاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں لیکن تقریباً ہو گئی تھی، دوبارہ یہیں سے لیتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں حاضر ہوں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آپ سے، علی اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی الزام تراشی کریں گی، ایسی الزام تراشی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی ولادت کی جگہ میں اٹھائیں۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس بچے کو اس شخص کی طرف منسوب کر دیا کرتی تھیں، اور وہ شریف ہوا کرتا تھا، بے قصور ہوا کرتا تھا، اور اس طرح اس کی بدنامی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے جاہلیت کی اس مکروہ عمل سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات سازش کرنے کے لیے، کسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے جو غلط قسم کی عورتیں ہیں ان کے ذریعے یہ افواہیں پھیلائی جاتی تھیں۔ مثلاً کوئی چھوٹا بچہ ان کے حوالے کر دیا اور اس کو پیسے وغیرہ دے دیے کہ فلاں کو تمہیں بدنام کرنا ہے، تو وہ کہہ دیا کرتی تھیں کہ یہ تو فلاں کی اولاد ہے جو ہم سے ہوئی ہے اور ناجائز اولاد ہے، اور اس طریقے سے اس شخص کی عزت کے مسائل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس بہتان تراشی سے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس سے بھی یہ عمل کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اس عمل کے ترک پر، رد پر وعدے کے لیے حاضر ہوں تو ان سے آپ بیعت لیجئے، اور بیعت لینے کا حکم آگے ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور یہ اس لیے حاضر ہوں کہ اس بات پر بیعت کریں گی کہ نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نیک بات سے مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی یہ اس بات کے اگر وعدہ کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ اطاعت کریں گے، فَبَایِعْهُنَّ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیجئے، انہیں بیعت کروا لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہاں دو چیزیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ بیعت کروانا، اور دوسرا بیعت کروانے کے بعد اپنی مریدنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ تو لہٰذا یہ پیر کے لیے ایک ادب ہے کہ جب وہ بیعت کروا چکیں
تو پھر باقاعدہ اپنے مریدین کے لیے بیعت کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس میں خصوصاً طلب مغفرت کی جائے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ بیعت فرما لیا کرتے تھے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان سنتوں کو، ان طریقوں کو امت میں جاری رکھا گیا، اور صوفیہ عظام اسی طرح گناہوں کے ترک پر وعدے لیتے رہے کہ گناہوں کو ترک کریں گے، اور عبادات پر استقامت کے سلسلے میں وعدے لیتے رہے، اور آج کل بھی بیعت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات پر استقامت کا وعدہ لیا جاتا ہے، بعض گناہوں کے ترک کا وعدہ لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں اپنے گویا کہ حلقہ ارادت میں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ مرید بن جاتے ہیں، اور پھر پیر صاحب ان کی باطنی تربیت کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو مراد معلوم یہ ہوا کہ جب پیر صاحب دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، انشاءاللہ وہ پیر کی دعا مریدین کے حق میں مقبول ہوگی بعطائے الہی، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر تھوڑا سا کلام اس بارے میں کرنا بہتر ہوتا ہے، بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ پیر یا مرشد ہر شخص نہیں بن سکتا، اس میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، لہذا کافر کی بیعت جائز نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی پیر ایسا ہے کہ جس کے عقائد اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں، مثال کے طور پہ وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط اور فاسد عقیدہ رکھتا ہے، آسمانی کتابوں کے بارے میں غلط عقائد ہیں، یا جن فرشتوں، جنت، دوزخ وغیرہ کی غلط تفسیر کرتا ہے، غلط ان کے بارے میں وہ اطلاعات دیتا ہے، یا ان کے وجود کا قائل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نبیوں کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے، تو یہ قابل اور لائق بیعت نہیں ہے۔ تو صحیح العقیدہ مسلمان ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہونا چاہیے۔ سلسلہ متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت فرمایا، پھر صحابہ کرام نے آگے تابعین کو بیعت کروایا، پھر تابعین نے آگے تبع تابعین کو بیعت کروایا، پھر انہوں نے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اس پیر تک پہنچا۔ تو ہر دور کے اندر جو بزرگ ایک دوسرے سے بیعت کرتے رہے اور دوسروں کو بیعت کی اجازت دیتے رہے، جس کو بیعت کی اجازت دیتے ہیں اسے خلیفہ کہتے ہیں، اور یہ بیعت کی اجازت خلافت کہلاتی ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں، اسے خلافت کہتے ہیں۔ تو یہ خلافت منتقل ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان پیر صاحب تک۔ اگر یہ سلسلہ متصل ہو، درمیان میں کوئی بزرگ غائب نہ ہو، اور یہ معروف سلسلے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کے بعد کس کو خلافت ملی، پھر ان کے بعد کس کو، پھر ان کے بعد کس کو، کیونکہ یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس سلسلے کی حفاظت کی ہے، اور باقاعدہ یہ اس کی تاریخیں مرتب کی گئی ہیں کہ ہاں ان نبی کریم کے بعد ان تک خلافت پہنچی، پھر ان تک، پھر ان تک، پھر ان تک، پھر ان تک، حتیٰ کہ مثلاً اس شخص تک، تو ان کو باقاعدہ تحریر میں لکھا گیا ہے۔ تو اگر وہ پیر صاحب کوئی بیعت کرواتے ہیں تو ان سے شجرہ، اس کو شجرہ کہتے ہیں، شجرہ مان درخت، تو اس کی جڑ گویا کہ نبی کریم یا اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آگے شاخیں نکلتی ہیں، جیسے جیسے پیر عظام بنتے جاتے ہیں وہ گویا کہ شاخیں ہیں۔ تو یہ اگر بزرگوں کے تمام نام لکھ لیے جائیں تو اس کو شجرہ کہتے ہیں، اور شجرہ عربی میں درخت کو کہا جاتا ہے، اور تو جیسے درخت کی جڑ اصل ہوتی ہے، اس کے بغیر درخت ہی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آگے سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، خلافت منتقل فرمائی، وہ گویا کہ شاخیں ہیں۔ تو پورا یہ درخت اور یہ جو شاخیں ہیں اور جڑ ہیں یہ پوری مرتب ہوں گی تو یقینی سی بات ہے کہ درخت تناور رہے گا اور سلامت رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ شجرے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سلسلہ متصل ہو تو پھر اس سے بیعت کرنا جائز ہوتا ہے، سلسلہ منقطع ہو تو بیعت جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر ایک نہیں جان سکتا، یہ تو وہی جان سکتے ہیں کہ جو ان سلسلوں پر واقف ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بہرحال ہے کہ اس کی بدعقیدگی کوئی معروف اور مشہور نہ ہو، پہلی شرط۔ نمبر 2، سلسلہ متصل ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ عالم دین ہو، غیر عالم دین کے لیے بیعت کروانا جائز نہیں،
اور یہاں عالم دین کی کم از کم یہ پہچان لکھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے یعنی عقائد اپنے سب اچھی طرح جانتا ہو بمع دلیل، جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں، اور نمبر دو وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کر نکال سکے، اپنی ضرورت کے مسائل، اور اپنی ضرورت کے مسائل نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے اور زکوٰۃ اس پہ لازم ہو گئی تو یہ بھی اس کی ضرورت کے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح وہ کوئی مالی معاملہ کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتے ہیں تو خرید و فروخت، اگر کرائے پہ کوئی چیز لینا دینا چاہتے ہیں تو اجارے کے مسائل، اگر کسی کے ساتھ پیسہ انویسٹ کر کے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو شرکت کے مسائل، اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہیں تو نکاح اور طلاق کے تمام مسائل، تو اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عالم دین کم از کم ہوں اور یہ اپنی ضرورت سے متعلقہ تمام مسائل کو جانتے ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور چونکہ وہ ایک مرشد ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، تو لہٰذا ضروری ہوا کہ اتنا کم از کم علم ہو کہ اپنے مریدوں کے ضروری مسائل جو وہ پوچھیں اس کو بھی حل کر سکیں، کیونکہ اگر وہ صرف مطلب روحانی تربیت میں ہی ہوں کہ جی حسد کیا ہوتا ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، نماز کا پابند بنانا، نفس کو کچلنے کے لیے کوششیں کرنا، لیکن ان کی دیگر علمی پیاس کو نہیں بجھا سکتے، تو لازم بات ہے کہ وہ پھر پیر کامل تو نہ ہوا۔ وہ تو پھر مرید کو کہے گا جی مجھے مسئلہ معلوم نہیں، فلاں سے جا کر معلوم کرو، تو پھر تربیت کی کاملیت کہاں ثابت ہوئی؟ اس لیے ضروری ہے کہ پیر صاحب اپنے مریدین کی ضرورت کے مسائل بھی جو بنیادی ضرورت کے ہیں، پورے یقینی سی بات ہے کہ جمیع مسائل پر تو عبور کسی کو بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کو حاصل ہو، کم از کم مریدوں کے ضروری مسائل تو وہ حل کر سکیں اور ان کو اس کا حل بتا کر گناہ سے بچا سکیں۔ اگر مریدین کے وہ اس قسم کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو صرف روحانی تربیت کا بیڑا اٹھا لینا یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک مرید حرام کھا رہا ہے، مثال کے طور پہ حرام کماتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں میں اس کی روحانی تربیت کروں گا، اور حرام حلال کے مسائل پیر صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ مرید کا محاسبہ کر کے اسے حرام چیزوں سے بچا سکے، تو بتائیے پھر روحانی تربیت ہوگی کیسے؟ روحانی ترقی کیسے ممکن ہے؟ جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہو آپ اس کی روحانی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ پیر صاحب کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مرید کا ایک علمی اور عملی محاسبہ کر سکے اور اس کی اصلاح کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیر کے لیے بڑی وسعت علمی درکار ہے، تبھی وہ پیر بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہا اور وہ پیر بن بیٹھا، اور آج کل تو تقریباً مطلب ایسے معاملہ ہے کہ کامل پیر تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جو کوئی مرید اچھا لگا، یہ بھی ایک میں اس کو میجر مسٹیک ہی کہوں گا کہ فوراً ہر ایک کو خلافت دے دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ امانت کس کے سپرد کر رہا ہے اور وہ صحیح بیعت کروانے کے قابل ہونا چاہیے، اسی کو خلافت دینا جائز ہے، ورنہ اگر غیر مستحق کو نااہل کو خلافت دے دی تو یہ یاد رکھیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے اور بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یقینی سی بات وہ بیعت کروائے گا، دوسروں کا بیڑا غرق کرے گا، تو اس لیے خلافت صحیح شخص کو دینا ہی لازم ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 اس کا سلسلہ بیعت یا شجرہ متصل ہو، نمبر 3 وہ اہل علم میں سے ہوں، اور نمبر 4 کوئی بھی گناہ اعلانیہ طور پہ نہ کرتے ہوں۔ کوئی پوشیدہ گناہ کر رہے ہیں، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں جستجو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظاہر ان کا بالکل باشرع ہونا چاہیے، مطلب شریعت کے موافق کوئی اعلانیہ گناہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی آپ جتنے گناہوں کی معرفت رکھتے ہیں کم از کم وہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر شوقیہ فوٹو کھنچوانا، بڑے بڑے تصاویر لگا لینا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنے پیر صاحب کی کیوں نہ ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں تقریباً 360 بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا مبارکہ سے اشارہ فرماتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، یہ ارشاد فرماتے کہ حق آ گیا
اور باطل بھاگ گیا تو وہ بت منہ کے بل گر جاتا تھا۔ اس طرح نبی کریم نے سارے بت ختم کیے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر تصاویر بنائی گئی تھیں ان کو مٹا دیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے 2 تصویروں کو نہیں مٹایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور اس ادب کی وجہ سے کہ یہ نبیوں کی تصویر ہے نہ مٹایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارکہ سے کپڑا گیلا کر کے ان تصویروں کو مٹا دیا، اور قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا کہ تصویر چاہے کتنی ہی معظم اور معتبر شخصیت کی ہو لیکن تعظیماً اس کا لگانا منع ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا جی ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہم نے تو برکت کے لیے لگایا ہوا ہے، تو میں دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کروں گا کہ بتائیے کیا کسی پیر صاحب کی تصویر یا کوئی پیر صاحب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ بابرکت ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ان کی تصویر ان کی تصویر سے زیادہ برکت والی ہو سکتی ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو جب ان نفوس قدسیہ کی تصاویر کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مٹایا تو یہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو گیا کہ کسی کی بھی تعظیماً تصویر لگانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے پیر صاحب اگر اعلانیہ تصاویر لگائے ہوئے ہیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے کسی کی بھی ہوں۔ اسی طرح بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مریدنیاں پیر صاحب کے پاؤں دبا رہی ہیں، کوئی سر دبا رہی ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، قطعی طور پر یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سختی سے اس کی ممانعت کر رہے ہیں۔ اور مریدنی کا یہ کہنا کہ جی میں تو ان کو والد سے زیادہ عظیم سمجھتی ہوں، اور پیر صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، یہ دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ ایسے تو ہر مسلمان کہہ دے گا جی میں تو بہن کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں تو ان کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، تو پھر گناہوں کے سلسلے کھلیں گے۔ شریعت نے کہیں پر بھی اس نیت کے ساتھ عورت کو دیکھنا یا چھونا جائز نہیں قرار دیا کہ آپ اس کو ماں سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر، بہن سمجھ کر چھو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ہے تو اس کی دلیل فراہم کی جائے، اگر نہیں ہے تو اپنے پاس سے خود ساختہ مسئلہ بنا کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل ناجائز ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور ایسے پیر صاحب یقیناً قابل بیعت نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو وہ توبہ کریں اور اپنے عمل کو درست کریں۔ اسی طریقے سے چرس پینا، بعض پیر صاحبان کا یہ بھی ایک کردار سامنے آیا ہے، اور یقیناً وہ باعمل پیر حضرات نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس فیلڈ میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس طرح کا اکابرین کی بدنامی کا بھی سبب بنتے ہیں کہ وہ چرس پینے کے بعد بولتے ہیں کہ ہم چرس اس لیے پیتے ہیں تاکہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بیگانے ہو جائیں اور ہماری لو اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چرس پینے کے بعد اگر آپ اس لیے چرس پی رہے ہیں کہ تاکہ سب کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، تو جب یہ چرس سب کی طرف سے توجہ ہٹا رہی ہے تو اس چرس میں یہ کرامت کہاں سے آ گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ہٹائے گی؟ یعنی باقی سب طرف سے توجہ ہٹا کر وہ چرس آپ کی توجہ لگا دے گی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اتنی پرفیکٹ چرس ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کہاں اس کا تصور کو لے کر جانا ہے اور کہاں اس کے تصور کو ہٹا دینا ہے، یا کس چیز کے تصور کو اس سے دور کر دینا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ چرس زیادہ کامل ہوئی، تو پھر چرس کی ہی بیعت نہ کر لی جائے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بالکل مضحکہ خیز صورتحال ہے، اور اس قسم کے نشے کے عادی شخص سے بھی بیعت کرنا جائز نہیں۔ غرض ہے کہ پیر بالکل باعمل ہونا چاہیے، اس کا ظاہر بھی بالکل سنت کے موافق اور عمل اچھا ہونا چاہیے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں کیونکہ نماز کا جان بوجھ کے ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے بھی آپ کو غلط قسم کے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی ہم ظاہری نماز نہیں پڑھتے، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کسی نبی نے دل کی نماز پڑھی، نہ صحابہ کرام نے، نہ کسی اللہ کے ولی نے۔ یہ کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کے پیر صاحب جو اس طرح جان بوجھ کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوں، ان سے بھی یقیناً بیعت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان سے جان چھڑانا لازم ہے۔ لیکن میں یہاں پہ دائرہ ادب میں رہ کے ضرور عرض کروں گا کہ کسی بھی پیر صاحب میں کوئی بھی آپ مشکوک بات دیکھیں، خود فتویٰ دینے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ بعض اوقات پیر صاحب ایک جائز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ اسے ناجائز تصور کرتی ہے، اور ہم اپنے ذہن سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ جی یہ شاید ناجائز کام کر رہے ہیں اور ان سے بیعت جائز نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو چیز ظاہری طور پہ معلوم ہو، اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، تجسس نہیں کرنا، آپ کو کریدنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
پوشیدہ امور کیا ہیں، بالکل اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو۔ ہاں جو ظاہراً آپ کو بغیر جستجو کیے سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو مشکوک محسوس ہو تو کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے وہ مسئلہ معلوم کر لیں کہ اگر مجھے کسی پیر صاحب میں یہ چیز نظر آئے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ ناجائز سمجھ رہے ہوں لیکن وہ شرعاً بالکل جائز ہو، تو اس وقت پھر یقینی سی بات ہے کہ ان سے بیعت کرنا جائز ہوگا۔ میں اس کی ادنیٰ سی مثال عرض کرتا ہوں کہ بالفرض اگر سامنے خواتین بیٹھی ہیں پیر صاحب کے، لیکن کوئی بھی بے پردہ نہیں ہے، سب باقاعدہ برقعے پہنے ہوئی ہیں اور نقاب بھی ہیں یا صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں بلکہ چادر پکڑا کر بیعت کروا رہے ہوں، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اگرچہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا پیر صاحب کے سامنے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے، اور یہ میں اس لیے خاص طور پہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بعض لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، بہت زیادہ شدت سے کام لیتے ہوئے تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر حرام کا فتویٰ لگا دیا کرتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر یہ برقعے میں سامنے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا موٹی چادروں سے مکمل اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، چہرہ وغیرہ بھی انہوں نے ڈھکا ہوا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس پر یہ ناجائز کوئی پہلو کیوں نہیں ہے یہ انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔